ہم بات کرتے ہیں پروڈکٹ ٹائپ کے اوپر. اٹس امپورٹنٹ کیونکہ ہم ڈیجیٹل پروڈکٹ سیل نہیں کرتے. اور یو کین سلیکٹ فزیکل پروڈکٹس، اور آپ یہاں سے فزیکل پروڈکٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس آن یور کیٹیگری ایز ویل. فار ایگزامپل اگر آپ فرنیچر بیچ رہے ہیں تو اوبیسلی اس کے اندر تو کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹس نہیں ہوں گی، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ایپس اینڈ گیمس ہیں. سو یو کین ایکسپیکٹ کہ یہاں پہ اس کے اندر آپ کو کافی ڈیجیٹل پروڈکٹس ملیں گی. سو میں یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں بیبی پروڈکٹس، اور اس کے بعد میں آتا ہوں نیچے. اوکے، سو یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا لاسٹ پرائس چینج. آپ یہاں لکھ سکتے ہیں ٹریکنگ سنس ریویوز. اچھا، اب ریٹنگ آپ لائک چاہتے ہیں کتنی ہو. سو میں چاہوں گا کہ اس کی ریٹنگ منیمم جو ہے وہ 3.5 سے ابو ہو. آلدو آپ 3 بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3.5 از لائک 3.5 ٹو 5 از اے ویری سویٹ اسپاٹ، اور اس سے نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے. پروڈکٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں ہمارے پاس، سو وی ڈونٹ کیئر. اور اس کے بعد ریویوز. اچھا، میں ہمیشہ ایک چیز پہ انسسٹ کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں ہمیشہ تھوڑی ایسی پروڈکٹس پہ کام کرنا چاہیے جن کی کوئی سیل ہسٹری ہو. سو یہاں آپ لکھ لیں کہ کم از کم 20 ریویوز ہونے چاہیے، اور میکسیمم میں آپ لکھ لیں کہ 20,000 ہوں. لائک 20,000 بہت زیادہ ریویوز ہوتے ہیں. سو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میکسیمم تو جتنے ہوں وہ اچھے ہیں، لیکن منیمم 15-20 ریویوز ہونے چاہیے. تو ہمارے پاس فار ایگزامپل اگر ایک پروڈکٹ کے 15-20 ریویوز ہیں تو اٹ مینس کہ اس کی کوئی سیلز پاس ہسٹری ہے. تو آپ ایز اے نیو بی اگر جاتے ہیں اور کسی آئٹم کا سیلز رینک آپ کو نظر آتا ہے ایک دم لائک ان سنگل فگر اور ان ڈبل فگر، لائک ود ان دی 100، تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو لگے گا کہ یہ آئٹم تو بہت اچھا ہے، لیکن کیا پتا وہ اسپانسرڈ ایڈس چلا رہا ہو، وہ برانڈ آنر، اور وہ اپنی اس ایسن کو بڑھا رہا ہو، اس کی سیلز بڑھا رہا ہو، اور اس کے بعد وہ سیلز روکے. کیونکہ جو اسپانسرڈ ایڈس چلا رہے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں بائی باکس بھی ان کے پاس رہے. سو کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ پھر اسٹک ہو جائیں وہاں پہ. تو جب آپ کے پاس ایک سیلز ہسٹری ہوگی، جس کے لائک لسٹنگ کے اوپر ریویوز ہوں گے، تو آپ کے پاس ایک پوری ہسٹری ہوگی اس کی، پرائس کی، سیلز رینک کی، کمپیٹیٹرز کی، امیزون کی. یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی جو ہم نے لاسٹ ویڈیوز کے اندر کیپا میں بات کی. اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے امیزون آؤٹ آف اسٹاک پرسنٹیج. آل دو ہم نے تو اوپر ایسے سلیکٹ کیا کہ امیزون ان اسٹاک ہی نہ ہو، امیزون تو ہو ہی آؤٹ آف اسٹاک، لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بہت لائک بڑا سافٹ ویئر ہے، اس میں کافی زیادہ آپشنز ہیں. تو آپ فار ایگزامپل اگر سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ امیزون ان اسٹاک ہو، لیکن یہاں آپ ایک پرسنٹیج ڈال دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ایسا مجھے ایسن چاہیے جو میرے کرائٹیریا کے اوپر آ رہا ہو، لیکن امیزون اس میں تقریباً 70% سے 95% جو ہے وہ آؤٹ آف اسٹاک ہی رہتا ہو. دو ابھی تو اس آپشن کا فائدہ نہیں ہے، بیکاز ہم نے تو اوپر سلیکٹ کیا ہے کہ امیزون جو ہے وہ آؤٹ آف اسٹاک رہے. سو لیکن آپ اس آپشن کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سو آہستہ آہستہ جب میں نے وہ پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ اس سافٹ ویئر سے کھیلیں گے تو آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے گی. اور آپ جس طرح میں نے ایک اسٹرکٹ کرائٹیریا لگا دیا کہ امیزون آؤٹ آف اسٹاک ہو، لیکن آپ یہاں نیچے دیکھیں تو ایک ہمارے پاس ایک آپشن ہے، اور جس ایسن کے اندر امیزون 70% بھی یا لائک 60% بھی آؤٹ آف اسٹاک اسٹاک آتا ہے، تو ہم اس میں کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں امیزون اتنا کمپیٹیٹیو نہیں رہتا پرائس کے اندر.